ہماری 9ویں نشست ہے جو من جانب رئیس انصاری صاحب کی جانب سے منعقد کی گئی ہے آر ڈی نگر کی خانقاہ کے پاس۔ تو بلا تاخیر آج کی اس محفل کا آغاز ہم حصول برکت کے لیے تلاوت کلام پاک سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں اپنے برادرم محمد رضوی صدیقی سے التماس کرتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک سے ہمیں محسوس فرمائیں۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا خَلَقَ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم رخان صاحب، سجادہ صاحب، خلفائے کرام اور دیگر خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف سے قبل ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش اچھا، یہ نعت شریف کا خاص بات یہ ہے کہ اس میں خافیہ چاہے کوئی بھی آپ اس کا مصرع لے لیجئے، ایک ہی اس میں لفظ آئے گا جو ہے حضور، اور مصرع ثانی بھی یہی رہے گا، حضور۔ حضور آپ کی مدحت میری عبادت ہے، حضور آپ کی مدحت میری عبادت ہے، حضور میری عبادت یہی سعادت ہے، حضور میری عبادت یہی سعادت ہے، حضور آپ کی رحمت کے میں کہاں لائق، حضور
آپ کی رحمت کے میں کہاں لائق، حضور آپ کا احسان ہے عنایت ہے، حضور آپ کا احسان ہے عنایت ہے، حضور آپ سوالی کی لاج رکھتے ہیں، حضور آپ سوالی کی لاج رکھتے ہیں، حضور آپ سے مانگے ہوئے میں عزت ہے، حضور آپ سے مانگے ہوئے میں عزت ہے۔ یہ شعر دیکھیے، حضور دولت دنیا ہے اور بھی درکار، حضور حضور دولت دنیا ہے اور بھی درکار، حضور جی نہیں بھرتا بشر کی فطرت ہے۔ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگے تو پھر کس سے مانگے؟ یہ ہماری فطرت ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، ایک حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ لائق حمد بھی ثنا بھی تو، لائق حمد بھی ثنا بھی تو، میرا معبود اور خدا بھی تو، میرا معبود اور خدا بھی تو، تیرے اسرار کون جان سکے، تیرے اسرار کون جان سکے، سب میں موجود اور جدا بھی تو، سب میں موجود اور جدا بھی تو، باعث ابتدا ہے ذات تیری، باعث ابتدا ہے ذات تیری، واقف راز انتہا بھی تو، واقف راز انتہا بھی تو، واقف راز انتہا بھی، اینڈ ہمارا اینڈ کیا ہے وہاں تک بھی اللہ جانتا ہے۔ واہ واہ، التجا سب تیرے حضور کریں، بے شک التجا سب تیرے حضور کریں، سب کی سنتا رہے دعا بھی تو۔ آخری شعر ہے، شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جناب سید الیاس بھائی نے کل یا پرسوں یہی ایک نعت گو شاعر ہیں، بہت ہی مشہور ہیں، تو انہی کی نعت پڑھے تھے، میں آج انہی کی حمد پڑھ رہا ہوں۔ تو جس سے آخری شعر ہے وقفے کا،
تجھ سے ظاہر ظہور ہے سب کا، تجھ سے ظاہر ظہور ہے سب کا، اور ظہوری کی ہے صدا بھی تو، اور ظہوری کی ہے صدا بھی تو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں جناب علامہ ظہوری قصوری صاحب کی مزار اقدس میں۔ آمین آمین اللہ جزاک اللہ۔ نہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم اللہ آپ کے تابع دار ہیں۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ۔ ہر گلوا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت سرکار گلوراں سے پہلے آئیے ہم سب مل کر آقا کریم کی بارگاہ میں حدیث درود پیش کریں۔ اگر لہن ترنم یہی ہے تو کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی، بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی، چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی، چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی، کہ دیدار حق ہے زیارت کسی کی۔ یہ ساری نعت صرف اشاروں میں ہے۔ یہ نعت جب میں نے پہلے سنی تو حاجی میاں سرکار کا ایک قول یاد آ گیا، بیان میں کہا تھا کہ انہوں نے کہ اشاروں ہی اشاروں میں کنارے ملیں گے۔ عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، آقا سرکار کے بارے میں عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی، دم حشر عاصی مزے لے رہے ہیں، دم حشر عاصی مزے لے رہے ہیں، شفاعت کسی کی، شفاعت کسی کی ہے، رحمت کسی کی، خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ، آپ نے فرمایا تھا کہ ضروری لے سکتے ہیں اللہ سے، خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ، تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کی، ہم ہیں کسی کی شفاعت کی خاطر، ہم ہیں کسی کی شفاعت کی خاطر، ہماری ہی خاطر ہے شفاعت کسی کی، ہماری ہی خاطر ہے شفاعت کسی کی، مصیبت زدوں شاد ہو تم کے ان سے، مصیبت
مصیبت زدوں شاد ہو تم کہ ان سے نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی کی نہ پہنچیں گے جب تک گناہگار ان کے نہ پہنچیں گے جب تک گناہگار ان کے نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی خدا سے دعا ہے کہ ہنگامے رخصت خدا سے دعا ہے کہ ہنگامے رخصت زبان حسن پر ہو مدحت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو نعت میں پڑھنے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ہم تمام احباب کی دل کی سب سے گہری والی خواہش ہوگی. نعت پڑھنے سے پہلے ایک بار درود شریف کا وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سی کنکر وہ چاندی سی میٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ پایا وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کے اتنا مزہ تھا اشارے میں آقا کے اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہ کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہی
گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. السلام علیکم. نعت شریف پڑھنے سے پہلے کلمہ درود شریف پڑھیے. کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں, کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں, دنیا تیری گلی میں, عقبیٰ تیری گلی میں, دیوانگی پہ میری ہنستے ہیں ہنسنے والے, دیوانگی پہ میری ہنستے ہیں عقل والے, رستہ تیری گلی کا پوچھا تیری گلی میں, کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں, سورج تجلیوں کا ہر دم چمک رہا ہے, سورج تجلیوں کا ہر دم چمک رہا ہے, دیکھا نہیں کسی دن سایہ تیری گلی میں, موت و حیات میری دونوں تیرے لیے ہے, موت و حیات میری تیری موت و حیات میری دونوں تیرے لیے ہے, مرنا تیری گلی میں, جینا تیری گلی میں, کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں, دیوانہ کر دیا ہے, دیوانہ ہو گیا ہوں, دیوانہ کر دیا ہے, دیوانہ ہو گیا ہوں, جب دیکھا ہے میں نے ایسا جلوہ تیری گلی میں, کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں, امجد کو آج تک ہم ادنا سمجھ رہے تھے, امجد کو آج تک ہم ادنا سمجھ رہے تھے, لیکن مقام کا پایا تیری گلی میں, کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں, دنیا تیری گلی میں, عقبیٰ تیری گلی میں. بچی کا کر لو گا, اکیلا بھائی پڑے گا. السلام علیکم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا محمد تمنا مکان و ہزاروں درود و سلام, مراد زمان حسرت دو جہاں ہو
खुदा नूर बख्शे जहां ताबे कौनो मकान हो हजारों दरूद व सलाम पर तू है सिद्क़ यकीन जानो ईमानो दीन राहते आरिफीन रहमते आलमीन दस्तगीरे ज़मा शाफिए बेकसा हो हजारों दरूद व सलाम पर मशअले सालिका मंजिले आलिमा हासिले ज़ाकिरा बारिशे सादिका जाने पैगंबरा खातमे मुरसला हो हजारों दरूद व सलाम पर सबके हाजत रवा सबके मुश्किल कुशा सबके दिल की दवा सबके दिल की सदा ऐ दो आलम के दिल ऐ दो आलम की हजारों दरूद व सलाम पर कीजिए बेजाद पर एक निगाहे करम उसको रखता है बेताब तैबा आपका नाम है जिसके विरदे ज़बां हो हजारों दरूद व सलाम पर या मोहम्मद तमन्नाए कौनो मकान हो हजारों दरूद व सलाम पर ऐ मुरादे ज़मां हज़रते दो जहां हो हजारों दरूद व सलाम पर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा दुरूद शरीफ का नज़राना पेश करें। तू शाहे खूबा तू जाने जाना तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा मललंदना यूसुफ नो खुद आप है बिक जाती मललंदना यूसुफ नो खुद आप है बिक जाती तकलंद ज़ुलेखा जे तकलंद ज़ुलेखा जे तस्वीर मोहम्मद दी ओ कहती न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा दिलदार बड़े आए महबूब बड़े देखे दिलदार बड़े आए महबूब बड़े देखे सब देखे मगर तेरे सब देखे मगर तेरे कदमों में पड़े देखे ओ मैंने न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा जन्नत भी उन्हीं की है कौसर भी उन्हीं की है जन्नत भी उन्हीं की है कौसर भी उन्हीं की है सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है दोनों जहां यारो दोनों जहां यारो जागीर मोहम्मद दी कहीं न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब
جشن عید مبارک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے ان کے ہاتھوں ان کے دربار میں حاضری ہو گئی مل گیا اور کیا چاہیے مل گیا موقع اور کیا چاہیے سبز گنبد خوابوں میں رہنے لگا حاضری کا صلہ اور کیا چاہیے حاضری کا صلہ اور کیا چاہیے بھیک دے کر مجھے میرے سرکار نے بھیک دے کر مجھے میرے سرکار نے مسکرا کر اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے ہے سکندر ثنا ہے شاہ عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مصطفیٰ اور کیا چاہیے آئیے ایک بار میں اور آپ مل کر ادب و احترام کے دائرے میں رہ کر صاحب اولاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آگ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. نعت کے چند اشعار گوشے گزاریں سماعت فرمائیں. وہ نورانی صورت دکھا دیجئے نا حضور آئیے نا حضور آئیے نا وہ نورانی صورت دکھا دیجئے نا حضور آئیے نا حضور آئیے نا ان آنکھوں کو دلہن بنا دیجئے نا حضور آئیے نا حضور آئیے نا. آئیے پھر آگے چلتے ہیں. لحد میں میرے سامنے ہے فرشتے ڈراتے ہیں مجھ کو سوالوں کے لہجے. لحد میں میرے سامنے ہے فرشتے ڈراتے ہیں مجھ کو سوالوں کے لہجے. میں ہوں کون ان کو بتا دیجئے.
حضور آئیے نا، حضور آئیے نا، میں ہوں کون ان کو بتا دیجیے نا، حضور آئیے نا، حضور آئیے نا۔ یہ ہماری 9ویں نشست ہے نا۔ پچھلی 8 نشست میں کوئی بھی ایک دعا ایسی چوکی نہیں ہے جہاں فلسطین کے غمزدوں کے لیے دعا نہ کی گئی ہے۔ آئیے اس کو خیال میں رکھتے ہوئے ایک شعر سماعت فرمائے۔ یہ کہتے ہیں رو کر فلسطین کے بچے، نہیں ہے جہاں میں کوئی اب ہمارے، یہ کہتے ہیں رو کر فلسطین کے بچے، نہیں ہے جہاں میں کوئی اب ہمارے، سہارا حبیب خدا دیجئے نا، حضور آئیے نا، حضور آئیے نا۔ گناہوں میں پھنسنے لگی ہیں آنکھیں، عمل کو ہی ڈسنے لگی ہے خطائیں، گناہوں میں پھنسنے لگی ہے آنکھیں، عمل کو ہی ڈسنے لگی ہے خطائیں، ردا مغفرت کی، ردا مغفرت کی اڑا دیجئے نا، حضور آئیے نا، حضور آئیے نا، وہ نورانی صورت دکھا دیجئے نا، حضور آئیے نا۔ وقت کا شعر۔ ندامت کے آنسو بہاتا ہے اختر، کرم اس پہ کیجئے نشاہ پیمبر، ندامت کے آنسو بہاتا ہے اختر، کرم اس پہ کیجئے نشاہ پیمبر، اسے نعت پڑھنا سکھا دیجئے نا، حضور آئیے نا، حضور آئیے نا، وہ نورانی صورت دکھا دیجئے نا، حضور آئیے نا، حضور آئیے نا۔ 40 ہو گئی، 40 ہو گئے، چیلم ہو گیا۔ ابھی بولنا چاہیے۔ بولے جا رئیس کی ہے، بولو رئیس کی محفل پہ جائیں۔ تیرے کوچے کے ساکنوں کا فضائے جنت میں دل نہ بہلا، علامہ اقبال کا شعر ہے، تیرے کوچے کے ساکنوں کا فضائے جنت میں دل نہ بہلا، تسلیاں دے رہی ہیں حوریں خوشامدوں سے منا منا، اب مقدر جنت سے تمہارا کیا ملے گا۔ علامہ غالب فرماتے ہیں کہ حق جلوہ گر طرز بیان محمد رسول، اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے سرکار کے بیان سے، انداز سے، کئی کو آرے کلام حق بے زبان محمد رسول، اللہ کا کلام سرکار کی زبان سے، ہر شخص قسم بدان سے ایچے عزیز است، ہر کوئی جب کوئی مسئلے میں پھنس جاتا ہے تو انہیں قسم اپنے عزیز کی کھاتا ہے۔
میرے عزیز فلانے کی قسم میں یہ کام بیان کیا. ہر شخص قسم بنا چے ایچے عزیز است سوگند کردگار پہ جانے محمد است. اللہ تعالیٰ جب کوئی بات کو معتبر بنانا چاہتا ہے تو سرکار کے جان کی قسم کھاتا ہے. وما علینا الا البلاغ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي من بعدي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میری جانب سے علی جناب رئیس انصاری اور دیگر حضرات جشن عید میلاد النبی 1500 سالہ مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا ہے جس طریقے سے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چل رہا ہے اسی طریقے سے رئیس انصاری کی زندگی کو روشن فرماتا ہے. تو آئیے آج میں نے ایک حدیث سے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک ٹکڑا آپ کے سامنے رکھا ہے مختصر. امام بخاری علیہ رحمت و رضوان، امام مسلم علیہ رحمت و رضوان، امام ترمذی علیہ رحمت و رضوان، ان تمام محدثین نے اس حدیث کے ٹکڑے کو بیان فرمایا ہے. کیونکہ جو بات چل رہی ہے نور مصطفیٰ کی، تو نور مصطفیٰ پر کسی کی تو بحث نہیں ہے، مگر جو میں نے حدیث رکھا ہے وہ ایک ہی گوشہ خالی تھا، اسی کو میں نے اپنا موضوع بنایا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں سارے نبیوں کا آخر ہوں، لا نبی من بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ حدیث کے حوالے سے شفا شریف کی ایک حدیث مبارکہ، شفا شریف کی ایک عبارت ہے کہ یہ حدیث اس وقت پیش آئی جب صحابہ کرام تشریف فرما تھے. اس میں ایک عجیب سا منظر دکھایا گیا ہے جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، جس کو ہم اور آپ روضہ مبارکہ کہتے ہیں. وہ اصل میں حقیقت میں حجرہ عائشہ تھا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ تھا اور اس حجرے میں سرکار ابھی آرام فرما رہے ہیں. تو حدیث نبوی یہ ہے، اس کے راوی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا ہے کہ اس حجرے کے اندر بغیر اجازت جبرائیل بھی نہیں آتے. ایسا مبارک حجرہ ہے اور سب سے بڑی خوش نصیبی ہم لوگوں کی یہ ہے کہ آقا کریم کی شان بھی یہ ہے کہ آقا کریم کے اس حجرے میں ہی قرآن کا نزول ہو جاتا تھا. تو الغرض آقا کریم ایک مرتبہ آرام فرما رہے ہیں اور آرام فرما رہے ہیں. ابھی جو روضہ شریف ہے
اس سے تھوڑا ہٹ کر کے ممبر ہے، جس کو حدیث مبارکہ بھی ہے، روزہ اور ممبر کے درمیان جو جگہ ہے اس کو جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا کہا جاتا ہے۔ جو عمرہ کرنے والے حاجی حج کرنے والے جا کر کے پڑھتے ہیں، جس کو ریاض الجنہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اسی کے بازو میں بیٹھ کر ایک صحابہ کرام کا مجمع تھا، سارے صحابہ تھے، اس میں سارے صحابہ سے مراد صحابہ اکبر بھی تھے، جلیل القدر صحابہ بھی تھے۔ جلیل القدر صحابہ سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان بن غنی، سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو تذکرہ چھڑ رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مرتبہ ملا ہے۔ تو کوئی کہہ رہا تھا الآدم صفی اللہ، آدم صفی اللہ ہے۔ تو کوئی کہہ رہا تھا نوح نجی اللہ، نوح اللہ کے نجی ہیں، ہم راز ہیں۔ کوئی کہہ رہا تھا ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم اللہ کے دوست ہیں۔ کوئی کہہ رہا تھا اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل اللہ کے ذبیح ہیں۔ اتنے میں آقا کریم مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے اور کہا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا دوست ہوں، لا فخر، مجھے فخر نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ کلام فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی من بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اب دروازہ نبوت بند ہو چکا ہے۔ بس انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کل تھوڑا سا تفسیر ہوا تھا نور کا، نور کو میں لے کے آگے بڑھا تھا، تو وہاں پہ حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام کو اگر خلیل کو عاشق الہی کہا گیا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محبوب الہی کہا گیا تھا۔ تو وہاں تک کا تذکرہ چھڑا تھا، اس کو رکھا۔ پھر آگے لے جانے سے پہلے میں تھوڑا بیک میں آنا چاہتا ہوں تاکہ بات آگے والی ہمیں سمجھ میں آ سکے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد محترم، میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہہ رہا ہوں اس کا بھی میں خلاصہ دوں گا انشاءاللہ۔ ان کی زوجیت میں امت کی امی جان حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئیں۔ تو جب دونوں میں تعلق قائم ہوا تو 2 مہینے کی ابھی مدت گزری تھی، یعنی 2 مہینے کا حمل ٹھہرا تھا۔ حضرت عبداللہ نے اپنی زوجہ سے کہا ہے آمینہ مجھے ملک شام جانا ہے، تجارت کا کام ہے، بہت ضروری کام ہے، مجھے جانا ہے۔ تو فرماتی ہیں کیا تم رک نہیں سکتے؟ نہیں، مجھے ضروری ہے، بہت بے شک ہے، یہ بہت بڑا مرحلہ ہے کہ مجھے ہی جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اجازت دیتی ہیں، جاتی ہیں، تکتی ہیں دروازے پر، رخصت کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ملک کے شام کو جاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، واپس جب آتے ہیں تو مدینہ منورہ میں طبیعت بگڑ جاتی ہے، بہت علیل ہوتے ہیں۔ اپنی دادی کا گھرانہ تھا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بیٹی نہیں دادی کا بات کر رہا ہوں۔
تو انہی کے گھر میں کئی دن قیام گئے علالت میں، لیکن بہت طبیبوں نے علاج کیا، کچھ نہیں ہو سکا، آخری اس دنیا سے چل بسے۔ وہ زمانہ ملٹی میڈیا کا نہیں تھا، سوشل نیٹ ورکنگ نہیں تھا، ٹیلی فون نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، ٹیلی گرام نہیں تھا، خط و کتابت نہیں تھی۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ کو اگر کوئی پیغام پہنچانا تو قاصد ہی جایا کرتے تھے۔ تو لہٰذا تدفین مکۃ المکرمہ مدینۃ المنورہ میں ہی ہوئی۔ کہاں پر ہوئی؟ مدینۃ المنورہ میں ہی ہوئی، جب کہ سرکار ماں کے شکم میں 2 ماہ کے تھے۔ اب قافلہ جب لوٹا وہاں سے مدینے میں، کئی دنوں کے بعد قافلہ کی خبر عبد المطلب کو جب ملی، والد حضرت عبداللہ کے خبر ملی، تو انہوں نے اپنے باقی کے 10 بیٹوں کو ساتھ لے کر، حضرت عبد المطلب کو 11 بیٹے تھے، تو ایک بیٹا تو عبداللہ گئے ہوئے تھے تجارت کے لیے، باقی 10 بیٹوں کو لے کر شہر کے باہر آئے عبداللہ سے ملنے۔ قافلے والے آ رہے ہیں کہ سب کے غم، سب کے چہرے اترے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، آہو بکا ہے۔ عبد المطلب پوچھے، ارے تم تو تجارت کر کے لوٹے ہو، کیا تجارت میں اتنا نقصان ہو گیا ہے تم رو رہے ہو؟ بولتے یہ ایسا نقصان ہوا ہے جس کا خسارہ کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو کیا ہو ماجرا کا؟ میرا بیٹا عبداللہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا ہے۔ روتی ہوئی سسکتی ہوئی چیزوں میں وہ کہتے ہیں عبداللہ الہی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں چل بسے، موت ہوگی، صادر ہوگی، بس اتنا سننا تھا۔ غش کھا کر حضرت عبد المطلب زمین پر گر جاتے ہیں، بعد میں ہوش میں لاتے ہیں 10 بیٹے۔ تو ابا جان کیا بات ہے؟ عبداللہ تو گزر گئے، ہم تو 10 بیٹے ہیں نا۔ بولتے آپ 10 نہیں، ایسے 100 بیٹے ہو تو بھی میں عبداللہ پہ قربان کر دیتا ہوں، عبداللہ پہ قربان۔ تو جو عبداللہ میں جو کیفیت میں نے دیکھا وہ تم میں کسی میں نہیں تھی، نور مصطفیٰ اس کی پیشانی سے جو چمک رہا تھا وہ تم میں نہیں تھا، تو وہی تھی، اس کا غم میں دنیا میں کبھی نہیں بھلا سکوں گا۔ الغرض 10 بیٹوں کو لے کر پھر اپنے گھر کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اس غم کو بھلانے کے لیے ایک بیٹا کہتا ہے آپ آئیے میرے گھر میں رکیے ابا جان، آپ آئیے میرے گھر میں رکیے۔ جب رسا کشی کرتی ہے تو عبد المطلب کہتے ہیں نہیں، مجھے پہلے عبداللہ کے گھر جانا ہے، مجھے پہلے عبداللہ کے گھر جانا ہے۔ الغرض حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت بی بی آمینہ کے پاس جب آتے ہیں تو کیا سب کے چہرے وہی تھے، نڈال تھے، رو رہے تھے۔ آمینہ فرماتی ہیں میرے سردار کو آج گھر آنا چاہیے تھا، میرے سرتاج کا ہی نظر نہیں آ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ بڑی درد بھری آواز سے حضرت عبد المطلب سمجھاتے ہیں بیٹی جو ہونا تھا اسے کوئی روک نہیں سکتا تھا، معاملہ ایسا ہو گیا، معاملہ ایسا ہو گیا کہ عبداللہ کو آنے والوں نے بتائے ہیں کہ مدینۃ المنورہ میں ہی تدفین کی گئی ہے۔ سب سے پہلے یہ کتاب اسلامی جماعت سے شائع ہوئی پاکستان سے۔ وہ کتاب میں حضرت عبداللہ کی مزار مبارک کی فوٹو بھی چھپی تھی، مزار مبارک کی فوٹو بھی چھپی تھی۔ اگر میں صحیح ہوں تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفے تھے، شاید ضیاء الرحمن، مجھے ذہن میں صحیح نہیں آ رہا ہے، اللہ معاف کرے، جو تھے یہ وہ مدینے میں 1978 کو حج کے لیے گئے تھے، 1978 کو حج کے لیے گئے تھے، جب کسی شاہراہ کو چوڑا کرنے کے لیے وہاں کی قبر کو ہٹانے کا ارادہ کیے تو وہ قبر تھی عبداللہ کی، حضرت عبداللہ کی۔ یہ کافی صدیوں پرانی بات میں 1978، سمجھو ریسنٹ کی بات ہے۔ تو اس میں گواہ دے رہے حضرت عبداللہ کی قبر کو جب کھولا گیا تو کفن کا دھاگا بھی میلا نہیں ہوا، کفن کا دھاگا بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ اس کفن کو نکال کر چہرے کی زیارت بھی کرائے، اس چہرے کی زیارت کو جو کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کے وہ خلیفہ جب جاتے ہیں تو پیشانی حضرت عبداللہ کا بوسہ لیتے ہیں۔ وہاں کھڑے ہوئے ان کے مریدین، ان کے ساتھی دیکھتے ہیں کہ عبداللہ کا یہ پیشانی کا بوسہ انہیں نصیب ہوتا ہے، چہرہ بھی تر و تازہ ہے۔ کہ کتنے سال ہو گئے، کتنے سال ہو گئے؟ اب شاید سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کچھ لوگ اپنی نادانی سے، کم عقلی سے حضرت عبداللہ کی ایمان کے اوپر انگشت مائی کرتے ہیں۔ اب بتاؤ وہ کامل ایمان والے نہ ہوتے تو کیا ان کی لاش تر و تازہ ہوتی؟ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ جسے رکھنا چاہتا ہے اس کے فضل سے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تو بعد میں جب روم کو آ گئے، قیام گاہ پر آ گئے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، تو ان کے ساتھیوں نے کہا
کیا خوش نصیب ہے آپ کو حضرت عبداللہ کا بوسہ مل گیا. جب آپ کے لب مبارک حضرت عبداللہ کی پیشانی پر تھے تو آپ کے بال عبداللہ کے چہرے کو چھو رہے تھے. آپ کے داڑھی کے بال حضرت عبداللہ کے چہرے کے بوسہ لے رہے تھے. بس اتنا سننا تھا, وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور قینچی منگائی اور اتنے بال کو کٹ کر دیا اور یہ کہا اگر میں وضو بناؤں تو وضو کا پانی چہرے سے ہوتا ہوا کہیں گندی نالیوں میں نہ چلا جائے, بے ادبی اس کی نہ ہو جائے. چونکہ انہوں نے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد کے بوسے لیے تو اس کو محفوظ فرما لیے. تو نورانی چہرہ جو تھا اس کے جو بوسے لے لیے, اس کی یہ کیا ہے, یہ محبت ہے. کیوں نہ ہو, عشق و محبت کے امام نے جب وہ جام انہیں پلایا تھا تو اسی عشق و محبت میں ڈوب کر اپنے داڑھی کے بالیوں کو انہوں نے محفوظ کر لیا. اس وقت محبت کیا کیا سکھاتی ہے, نہ فتوے دیکھتی ہے, نہ کوئی حدیث دیکھتی ہے, نہ قرآن کی آیت دیکھتی ہے, صرف اپنا عشق نبی سے کیسا ہے والہانہ وہ دیکھتی ہے. جب حضرت نبی کے والد کے واسطے ان کا عشق اتنا تھا تو پھر نبی کی ذات کے ساتھ ان کا عشق کتنا ہوگا. تو یہی بات ہے. نور کا جب معاملہ جب آ جاتا ہے تو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی, ابھی تھوڑی دیر پہلے تذکرہ ہوا تھا ان کے نام کا, جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دمشق کے قبرستان سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ سارے قبروں میں نور پیدا ہو گئے. انہوں نے اپنی روحانیت کی آنکھوں سے دیکھا کہ ساری قبروں میں نور پھیلا ہوا ہے, لیکن ایک قبر ایسی ہے جس میں نور بلا کا ہے, بہت انتہا کا ہے. دیگر قبروں میں نارمل ہے سمجھو, ایک قبر میں کیا ہے, کافی نور پھیلا ہوا ہے. اب اس قبر کے پاس جاتے ہیں, سلام کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے. کیا ان سے پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے. اس قبرستان میں جتنے قبر آج یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں سب کی قبروں میں نور پھیلا ہوا ہے. تو وہ قبر میں رہنے والی ذات فرماتی ہیں یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ان کے قبروں میں ہو چکی تھی, اسی لیے وہ نور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر رکھ دیا. مگر کیا بات ہے, تمہاری قبر میں سب سے زیادہ نور پیدا ہو گیا ہے دیگر قبروں سے. تو فرماتے ہیں دیگر قبروں میں میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے گئے تھے, میری قبر میں آ کر مسکرائے بھی. میرے جان رحمت کی, مصطفیٰ جان رحمت کی تبسم کی وجہ سے یہ نور اتنا پھوٹا کہ اب وہ ماند ہونے ہی نہیں جا رہا ہے. حدیث پاک میں آؤ, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے عالم میں, اندھیرے کے عالم میں کچھ سی رہی تھی, مدھم سی روشنی تھی, سیتے سیتے سوئی ان کے ہاتھ سے گر گئی. لاکھ تلاش کرنے کے باوجود نہیں مل رہی تھی, سوئی ہے نا باریک سی. اسی اسنا میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں. اس کمرے میں داخل ہونا تھا, نور اتنا پھیلا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اس پھوٹی ہوئی نور کی روشنی میں میری سوئی کو تلاش کر لیا. ارے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جن کی پیشانی سے گزر کر ان کے نطفے میں آئے, پھر ان کے بھی نور کا عالم کیا ہوگا, ان کے نور کا بھی عالم کیا ہوگا. تو الغرض بتانا میں یہی چاہ رہا تھا یہاں پر. تو سرکار کا نور کہاں پر کیا ہو رہا ہے. تو اب آئیے وہ نور بڑا کا انتہا کا کہاں پہنچا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا وقت آیا تو ساتھ میں ان کے تینوں سہیلیاں یا باندیاں کھڑی ہوئی تھیں. وہ تینوں شیبہ, سبیہ اور ام ایمن, یہ تینوں تھیں. یہ تینوں فرماتی ہیں قریب ولادت کا وقت جب آیا تو سارے تارے جمع ہو گئے. وہ سارے تارے اتر کر آنگن آمینہ میں آ گئے. نور اتنا پھیلا کہ ہماری آنکھیں اس نور کو دیکھ نہیں پا رہی تھی. جب وہ ایسے نور میں وہ بچہ جب تولد ہوا تو اس کے چہرے سے اتنا نور پھوٹا کہ وہ چاند اور تاروں کی روشنی بھی مان پڑ گئی. اب اس کو سارا رکھتے ہوئے اب آگے چلیے. ابھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو نہیں بنایا ہے. تو رب نے سوچا کئی چیزوں کو میں وجود میں لا چکا ہوں, جیسے آگ وجود میں آ چکی تھی, پانی وجود میں آ چکا تھا, ہوا وجود میں آ چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے مخاطب ہو کر
میں اب اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، میں اب اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں. تو تکبر سے آگ نے کہا اس کی نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہے اور طاق میں چراغ رکھا ہوا ہے. تو قرآن شریف کے سورہ نور میں مختصر سی آیت کو آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں. مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح. تو یہ آگ نے کہا مجھ میں نور خدا رکھا گیا ہے، میری اتنی روشنی ہے کہ خلیفہ بننے کے لائق میں ہی ہوں. اللہ فرماتا نہیں، تجھ میں وہ طاقت نہیں ہے، تجھ میں وہ طاقت نہیں ہے. جب آگ کو ٹھکرانا تھا تو اس وقت ہوا نے کہا میری شان کیا ہے، اسے سورہ فرقان میں بتایا جا رہا ہے وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بَشَرٌ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. مطلب اور وہی قادر مطلق ہے جو اپنی رحمت میں میٹ کے آگے ہواؤں کو میٹ کی خوشخبری دینے کے لیے بھیجتا ہے. یعنی ہواؤں کے ذریعے پیغام اس خوشخبری سے دی جاتی ہے. جب ہوا نے کہا تو پھر رب نے کہا نہیں تجھ میں بھی وہ سکت و طاقت نہیں ہے کہ تجھ سے میں نائب بنا سکوں. تو پھر یہ دیکھ کر پانی نے کہا مجھے بھی اتنی قوت ہے. کل شیء حی من الماء، تو ہر چیز پانی سے زندہ ہے. جب ہر چیز پانی سے زندہ ہے بات چلی. یہ سب الفاظ چاہے وہ آگ کے تھے، چاہے وہ ہوا کے تھے، چاہے وہ پانی کی بولی تھی، یہ سب تکبرانہ تھے. خدا کے آگے ان کی بولی پسند نہ ہے. خدا عاجزی اور انکساری کو پسند فرماتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے دیکھا زمین بھی بن چکی تھی. کل آپ نے اس کا تذکرہ سنا، مٹی کو لے کر حضرت جبریل امین لے گئے تھے. تو اب زمین کیا ہے، بڑی کندہ پیشانی سے اپنے سر کو جھکائے ہوئے ندامت سے آنسو بہا رہی تھی. اللہ تعالیٰ کو اس کی انکساری اتنی پسند آئی، اللہ نے فرمایا اب میں اپنا خلیفہ مٹی سے بناؤں گا. اب میں اپنا خلیفہ مٹی سے بناؤں گا. اب اللہ نے جب طے کر لیا، جب خدا اعلان کر دے تو کس میں بغاوت کی بابو آتی ہے. الغرض فرشتوں کو حکم ہوا اب عناصر کو طلب کرو مٹی. اس وجہ اس کی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں میرے نور مصطفیٰ کو ایک دن دنیا میں بھیجنا چاہ رہا ہوں بشکل ابدیت میں. نہ آگ میں، نہ ہوا میں، نہ پانی میں کہیں عشق کے تقاضے پائے نہیں جاتے. عشق کا تعلق دل سے ہے. دل نہ آگ میں ہے، دل نہ ہوا میں ہے، دل نہ پانی میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مشیت الہی سے انسان کو اسی لیے وجود میں لا کر رکھا کہ اس میں ایک دل لایا جائے، اس دل میں عناصر عشق و محبت کو ڈال دیا جائے. عناصر عشق و محبت کو اس میں ڈال دیا جائے تاکہ وہ عشق و محبت کی کیفیت کو لے کر جب دنیا میں جائے تو میرے نور سے وہ عشق کر بیٹھے. اسی لیے اعلیٰ حضرت جب دنیا میں آئے تو حضرتاں تو بہت تھے، شریعت کا علم دینے کے لیے بہت تھے، طریقت کا علم دینے کے لیے خانقاہیں بہت تھیں، لیکن عشق و محبت کے جام کے پیغام کو لے کر آئے. عشق و محبت کے جام کو لے کر آئے. وجہ اس کی یہ تھی جب تک عشق اور محبت دل میں پیدا نہیں کی جاتی نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا ادب حاصل ہو ہی نہیں سکتا. تو ادب کے لیے ضروری ہے کہ دل ہونا، ادب کے لیے ضروری ہے دل ہونا. اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنا دیا، آدم کا پتلا بن گیا. آدم کا پتلا بن گیا تو شیطان ابھی ذلیل نہیں ہوا تھا، رجیم تھا. تو اب اس نے آیا، اس پتلے کو مار مار کے دیکھا، ٹھن ٹھن کی آواز آئی، ٹھن ٹھن کی آواز آئی، جیسے کسی تانبا پیتل میں مارتے ہیں اس طرح کی آواز پیدا ہوئی. اب اس نے اندر جا کر دیکھا، اس نے اندر، ایمان ہے یا نہیں ہمارے، ہے ہی نہیں. دروازے کھڑکی وغیرہ بند کر کے سوتے ہیں. وہ لوگ بڑے کہتے ہیں شیطان نہ آ جائے. ارے شیطان دروازے کھڑکی تو کیا دیوار میں سے بھی آ سکتا ہے، طاقت ہے نا، اللہ نے اسے وہ طاقت دی ہے. جب تک وہ بھی ایک نور ہے، آگ سے پیدا کیا گیا ہے. جب آگ میں وہ طاقت ہے کہ دیوار سے گھس کر بھی آ جا سکتی ہے، ہمارے دلوں کے اندر بھی جا سکتا ہے، وسوسے پیدا کر سکتا ہے دل و دماغ میں، تو پھر نور مصطفیٰ کون رکھ سکتا ہے؟ نور مصطفیٰ کو کون رکھ سکتا ہے؟ کس کی کیا مثال ہے؟ تو اب اس نے اندر جا کر دیکھا تو کوئی ایسی چیز اسے نہیں لگی کہ بہت اعلیٰ ہو. سمجھ میں ہر چیز آتی گئی، لیکن جب دل کو دیکھا تو پریشان ہو گیا.
دل کو دیکھا تو پریشان ہوگا، یہ کیا چیز ہے جو مجھ میں نہیں ہے، یہ کیا چیز ہے جو مجھ میں نہیں ہے، مطلب اس کے سمجھ سے بھی بالا تھی وہ چیز۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس پتلے کو بنا دیا تو اس میں حرکت نہیں تھی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح اس میں ڈالی، روح اس میں ڈالی، روح اندر جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، روح اندر جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ جیسے کسی پنجرے میں کسی پرندے کو داخل کرنا چاہو، کیا بڑی آسانی سے چلا جائے گا؟ نہیں، وہ جب تک نہیں جائے گا۔ اگر پنجرے کے اندر کسی پرندے کو آپ ڈالنا چاہتے ہو تو عقل کو کام لاتے ہوئے کچھ دانا اندر ڈالتے ہیں، دانا اندر ڈالتے ہیں، جیسے ہی دانا اندر ڈالتے ہیں پرندہ کیا ہوتا ہے؟ اس پنجرے کے اندر چلا جاتا ہے۔ جب روح کو ڈالنے کی کوشش فرشتے کر رہے تھے تو بارہا واپس آ رہے تھے، تو مولا آپ سب سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیشانی آدم میں داخل کیا۔ اب اس پیشانی کا داخل ہونا تھا، گویا ایسا ہوا، مثل ایسا ہوا کہ پنجرے کے اندر دانا ڈالا گیا، اب روح بخوشی خوشی اس کے اندر چلی گئی، اب روح اس کے اندر بخوشی خوشی چلی گئی۔ جب روح اندر چلی گئی تو اب حضرت آدم نبینا علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے سر مبارک اٹھا کر عرش الہی کو دیکھا، عرش الہی کو دیکھا اور وہاں لکھا ہوا پایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے ساتھ کسی کا یہ نام محمد ہے تو شاید اللہ کو یہ چیز بہت محبوب ہے۔ یہ کیا چیز ہے کس کا نام ہے میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ تو اللہ نے حکم دیا ہے آدم تم جنت میں چلے جاؤ، سمجھ جاؤ گے، دھیرے دھیرے سمجھ جاؤ گے، ایک وقت آئے گا تمہیں سمجھ آ جائے گی، کیونکہ تمہیں عناصر مٹی وہ ہوتی ہے سمجھ میں جلدی نہیں آتی۔ اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں، ایک آگ کا ڈیلا کہیں پڑا ہوا چمک رہا ہے، اس میں کوئلے کا آگ کا ڈیلا چمک رہا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے 2 سال کا، اب وہ رینگتا ہوا اس کی طرف جاتا ہے۔ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا، آپ کے گھر میں بچے ہوں گے، اس چمکتے ہوئے سمجھو کہ گھر میں کہیں ایک آگ کا ڈیلا پڑا ہوا ہے تو بچہ اس کی چمک کی کشش کو دیکھ کر اس کی طرف آگے بڑھتا ہے، اس میں سمجھ نہیں ہے اگر میں اس کو چھو لوں تو میرا ہاتھ جل جائے گا، لیکن آپ 12 اس بچے کو اٹھا کر وہاں سے لاتے ہیں، جیسے چھوڑتے ہیں بچہ پھر اس کی طرف لپک پڑتا ہے۔ یہ عناصر مٹی ہے، جس چیز سے تمہیں روکا جاتا ہے اس کی طرف بڑھنا یہ عناصر مٹی کی خاصیت ہے۔ تو حضرت آدم نبینا کو بھی اللہ تعالیٰ نے جب جنت میں داخل فرمایا تو حکم دیا اے آدم جنت میں تم جہاں سیر کرنا چاہتے ہو جاؤ، جو کھانا چاہتے ہو کھاؤ، فنا ایک چیز کے قریب مت جاؤ اور اسے مت کھاؤ۔ اب علماء میں وہاں تھوڑا کنفیوژن ہے، فلاں چیز گندم کہتے ہیں، کوئی انار کہتے ہیں، فلاں چیز الغرض اللہ تعالیٰ نے کسی ایک چیز کے کھانے سے منع فرمایا، یہ نہیں کہا کہ آپ پر وہ حرام ہے، منع فرمایا۔ وہ حلال چیز، کیونکہ جنت میں ساری چیزیں حلال ہی ہوتی ہیں، حرام کوئی نہیں ہوتی ہے۔ الغرض عناصر مٹی جو تھی آدم کی بارہا اس جگہ لے جانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص فرشتے کو پیدا فرمایا۔ ہر فرشتے کو اللہ تعالیٰ جو مخصوص بنایا کچھ مخصوص کام کے لیے ہی رکھا صبح قیامت تک۔ جیسے وہی لانے والے ایک ہی فرشتہ ہے حضرت جبریل ہے، روح قبض کرنے والے حضرت اسرائیل، بارش کو بھیجنے والے میکائیل، سور پھونکنے والے اسرافیل، ہمارے گناہوں اور نیکیوں کا حساب لکھنے والے کرامن کاتبین، قبر میں سوالات جوابات کے لیے نکیرین۔ تو الغرض علماء فرماتے ہیں انسان کے اطراف، انسان کے آگے پیچھے 50 سے زائد فرشتے، ہمیشہ کتنے ہوتے ہیں؟ 50 سے زائد فرشتے ہوتے ہیں۔ 2 تو ہم جانتے ہیں کرامن کاتبین، ایک سینے کے بالمقابل رہتا ہے، وہ نیکیوں کی ترغیب انسان کو دیتا ہے، ایک پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے، وہ برائیوں سے روکتا ہے، اور ایک ہمارے پیشانی مبارک کے آگے ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی مومن بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو یہ فرشتہ اس درود کا تحفہ لے کر بارگاہ رسالت امام میں جاتا ہے۔ یہ تو مقرب فرشتے ہیں، اس کے دیگر اور بھی فرشتے ہیں، کچھ حفاظت کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں یہاں پر
حضرت آدم نبینا کو جس چیز سے روکا گیا بارہا اس طرف جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا، عالم الغیب والشہادہ ہے وہ، اس نے اس مقام پر آدم کو آ کر فلاں چیز کھانے سے روکنے کے لیے ایک فرشتے کو پیدا فرمایا اور اس کا نام رکھا اسود۔ اس کا نام کیا رکھا؟ اسود۔ اسود سے اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی کہا، اے اسود تمہیں اور کوئی کام کرنا نہیں ہے، صرف اس جگہ پر جا کر بیٹھے رہنا ہے جس جگہ میں آدم کو آنے سے منع کیا ہوں یا اس چیز کھانے سے منع کیا ہوں۔ اگر وہ آ بھی جائیں تو پھسلا کر باتیں وغیرہ کر کر ان سے وہاں سے مطلب دماغ سے ان کو چیز کو نکال کر وہاں سے بھیج دینا ہے۔ تو کئی سال آدم کو وہ کشش اس طرف لیتی گئی، کشش لیتی گئی۔ ایک دن جس چیز سے روکا گیا تھا وہ چیز کھا لی، اس چیز کو کھا لیا، بس کھانا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو طلب فرمایا اور فرمایا اخرجوا یا آدم، اخرجوا یا آدم۔ علماء مفسرین قرآن میں فرماتے ہیں اس لہجہ، اگر میں کسی کو کہوں آپ باہر جائیے، کسی ایک کو میں مخاطب ہوں آپ باہر جائیے، تو میرے لہجے میں غصہ ہے یا مٹھاس ہے؟ مٹھاس ہے نا؟ اگر یہی مٹھاس کے الفاظ اگر میں ایسا کروں آپ باہر جائیے اور میں کہا غصہ ہے۔ اخرجوا آدم جب کہا اللہ تعالیٰ نے تو یہ غصے کی علامت نہیں تھی، یہ محبت کی علامت تھی۔ وجہ یہ تھی جس چیز کے لیے تم کھائے ہو اب وہاں سے تمہارا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یہ سلسلہ پاک جنت میں ہو نہیں سکتا، اس لیے تم دنیا پر جاؤ اور آدم کی اولاد کو وجود دلاؤ۔ اب آدم کو بھیج دیا۔ انسان سے کچھ خطا ہوتی ہے تو روز حشر اس کا سوال و جواب ہے۔ اگر فرشتوں سے کوئی بھول چوک خطا ہو جاتی ہے تو اسی وقت ریپیٹ، اسی وقت ان کو پکڑ میں لیا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسود کو طلب فرمایا۔ کس کو طلب فرمایا؟ اسود کو طلب فرمایا اور کہا اے اسود میں نے تجھے کس کام کے لیے پیدا کیا تھا؟ اے اللہ مجھے اس جگہ پہ آپ نے متعین کیا تھا، بس آدم کو روکنا چاہتا، پھر تجھ سے وہ بھول کیسے ہو گئی؟ اب آدم سے بھول نہیں، کس سے ہوئی؟ خطا کس سے ہوئی؟ اب انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء خطا نہیں ہوتے۔ اب اسود سے خطا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب اتنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اسود پر غضب کی ایک نگاہ جب ڈالی تو وہ پتھر بن گیا، حجر بن گیا، بس جنت میں رہ گیا۔ اب آدم زمین پر آئے اور کوئی نہیں تھا، کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، کچھ چیزوں کو گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے بارہا دعا کی، اللہ تعالیٰ کم از کم اس فرشتے کو بھیج جو جنت میں میرا رفیق ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جبریل امین کے ذریعے حجر اسود کو، حجر جو تھا اسود جو تھا حجر بن چکا تھا، تو حجر اسود کو زمین پر بھیجا جاتا ہے۔ یہ وہی حجر اسود ہے جسے آج کعبے میں نصب کیا گیا ہے۔ تو سارے انبیاء 1,24,000 انبیاء آتے گئے، سب کو اپنی زبان سے کہتا رہا اسود خدا سے میری اس غلطی کی معافی کراؤ، لیکن کسی میں بھی جرت نہیں ہو سکی۔ الغرض جب نبی محترم کی آمد حجر اسود کے قریب آ گئی تو وہ تو رحمت للعالمین ہے، ہر ایک پر رحم کرنے والے ہیں، ہر کائنات کی ہر شے پر ان کی رحمت عام ہے۔ تو حجر اسود نے کہا اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ابھی تذکرہ سنا لا نبی بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ آپ بھی اگر رب کی بارگاہ میں میری غلطی معاف نہیں کرائیں گے تو صبح قیامت تک کوئی ماں ایسا لڑکا جنم نہیں کرے گی جو میری غلطی معاف کرے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسود پر رحم آ گیا اور اپنے لب مبارک سے آپ نے چھوما، لب مبارک سے چھوما۔ جس چیز سے نبی کے جسم کا جو حصہ مس ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ عذاب ہٹا لیتا ہے۔ اب نبی کا وہ لب مبارک لگنا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے اسود نے آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، میں بھی کچھ دیکھتا ہوں۔ جو بھی عمر کے لیے آئے آپ کا امتی
میرا بوسہ لینے کا، چاہے شکل اصطلاح میں ہی کیوں نہ ہو، تو میں اگر ایمان والا وہ ہے تو اس کے ایمان کی گواہی میں روز محشر دوں گا. اگر وہ منافق ہے تو اس کے نفاق کی گواہی بھی میں روز محشر دوں گا. تو اتنا کرم حضرت اسود کا ہوا. یہ کرم کس واسطے ہوا؟ یہ کمال ہے حضرت اسود کو نصیب ہوا تھا. پیشانی مبارک میں کس کو ڈالا گیا تھا؟ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ڈالا گیا تھا. اور اس کے تذکرے بہت آتے ہیں. اب جب انسان کا وجود آیا تو اب دل میں سب سے پہلے، پھر میں اپنی شاید دوسری مجلس کے لیے آتا ہوں، دوسری محفل میں لفظ محمد کی میں تفصیل آپ کو بتایا تھا. لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا میم ہے وہ محبت کی علامت ہے. کس سے؟ مخلوق سے. صرف انسانوں سے نہیں، چرندوں سے، پرندوں سے، نباتات سے، ہر چیز سے. ہر خدا کی جتنی 18,000 عالم میں 18,000 مخلوق ہے، ان سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے محبت رسول کو ڈال دیا. محبت رسول کو ڈال دیا. تو لہٰذا یہ نور کا صدقہ ہے کہ پیرست ہو کر چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے. میں شروع کرنے سے پہلے ہی ہمارے شاہ صاحب مجھے گھڑیال دکھانے لگے. ابھی الحمدللہ بھی کہانی، ابھی مائک ہاتھ میں لیا ہی تھا کہ حضرت 9:45 ہو گئے. حضرت 9:45 میں بھی نہیں ہوئے تھے، 9:45 ہو گئے. اب میں کیا شروع کروں یا نہیں کروں، سب کشمکش میں ہوا. کیونکہ ان کا کہنا بھی بجا تھا، موسم کے لحاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بات کہی تھی. اور سب سے بڑھ کر موسم کی آڑ میں ان کی طبیعت کی بات کہی تھی. طبیعت علیل ہے، زیادہ جاگا اور بیٹھا نہیں جا سکتا تھا. تو لہٰذا مذہب اسلام بھی یہی تعریف دیتا ہے کسی بیمار کو کسی کی وجہ سے تکلیف نہ ہو. تو کسی موسم کی وجہ سے کسی اور کو مائی ہاتھ میں ہے بول کے ساری رات بجانا یہ ضروری نہیں ہے. انشاءاللہ بات ابھی باقی ہے، محافل ابھی باقی ہے. آئندہ کا تذکرہ میں انشاءاللہ کل کی محفل میں کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دوران گفتگو آیات قرآنیہ کی تفسیر اور تشریح میں مجھ ناقص سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ و استغفار کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من جمیع ما کہی اللہ قولا فعلا سمعا ناظرا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا، میں تو برحمتی گیا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عدم سے ہست لائی ہے آرزوئے رسول. عدم سے ہست نے لائی ہے آرزوئے رسول. کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. عدم میں ایسا تماشا بھی ہوئے آئے بے دم. عدم میں ایسا تماشا بھی ہوئے آئے بے دم کہ سب ہو پیش اور ہم سب روبروئے رسول. بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نبر القمر لا يمکن الصناع کما کان حقہ بعد از خدا بزر توی سسا مختصر. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل هو اللہ الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم. یا اللہ پروردگارہ کریمہ بادشاہ بندہ نوازہ، تلاوت قرآن شریف، درود پاک اور گلدستہ نعتوں کے نذرانے بارگاہ رسالت میں پیش کیے گئے اور جو بھی نور کا تذکرہ ہوا، یا اللہ پروردگارہ جس کا حق ادا نہیں کر سکتے، پروردگار پھر بھی تیری توفیق سے ان محفلوں کے صدقے میں لب کشائی بارگاہ رسالت میں ہو رہی ہے. ورنہ تو پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں کہ 1000 بار بشویم دہن مشت و گلاب نام تو گفتن کمال بھی
अगर 1000 बार भी मुश्तो गुलाब से जीप को लगन को अगर सरकार आपका नाम लिया तो बेअदबी हो जाती। या अल्लाह ऐसी चीज से तू हमें माफ फरमा कर बारगाह रिसालत में मकबूल फरमा। इस महाफिल के सत्ते में परवरदिगार जुमला आलम इस्लाम में अमन और अमान अता फरमा। या अल्लाह फलस्तीन के मजलूमों पर तू अपना खास फजल फरमा। या अल्लाह उनको हर तकलीफ से छुटकारा अता फरमा। या अल्लाह जालिमों का खातिमा फरमा। परवरदिगार उम्मत मुस्लिमा के मिल्लत इस्लामिया के जितने भी मर्द औरत बच्चे बूढ़े जवान इस दुनिया से गुजर चुके हैं उन सब की खबरों को इन महाफिल के नूर से पुरनूर फरमा कर उनकी मग़फ़िरत फरमा। दरजात को बुलंद फरमा। हाज़रीन व नाज़रीन के जितने भी मरहूमीन इस दुनिया से गुजर चुके हैं या अल्लाह उन सब के खबरों को पुरनूर फरमा। खुसूसन परवरदिगार हमारे रईस अंसारी साहब के वालिदा मोहतरमा की मग़फ़िरत फरमा। या और जो है उनके नाना नानी दादा दादी खानदान कबीले के जितने भी मरहूमीन इस दुनिया से गुजर चुके हैं परवरदिगार इस महफिल के सदक़े में उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमा। दरजात को बुलंद फरमा। अल्लीन में मकाम आला से आला अता फरमा। या अल्लाह जो जोश व खरोश से हमारे रईस अंसारी साहब इस महफिल को सजाए हुए हैं इनकी जिंदगी को सजा दे, इनके कारोबार को सजा दे, इनके मालो दौलत में तरक्की अता फरमा। इनके बीवी बच्चों पर खास रहम करम फरमा। इनकी उम्रों की दराजी अता फरमा। जुमला बुरी नजरों से हासिदों से शरीरों के शर से जादू टोनों से इन महाफिल के सदक़े में उनके कारोबार की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जितने भी हाज़रीन के मासूम बच्चे हैं उन सब पर तो अपना खास फजल फरमा रहम करवा। या अल्लाह उन पर जो है इन महाफिलों के नूर से उनके दिलों में मोहब्बत रसूल कायम व दायम फरमा। हमारे बाद भी आइंदा हमारे बच्चे इन महाफिलों को आगे लेकर जाने के वास्ते परवरदिगार उनके लिए जो है तो हर मामला गैब से अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या सलाम पढ़ते हैं दो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काब के बदरो तो जा तुम पे करोड़ों दुरूद। काब के बदरो तो जा तुम पे करोड़ों दुरूद। तौबा के शमशो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला। और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला। जब न होता ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे। ठीक होना मेरा साथ ठीक होना मेरा साथ तुम पे करोड़ों दुरूद। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबे के बदरो तो जा तुम पे करोड़ों दुरूद। तौबा के शमशो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। सल्लल्लाहु अला
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم داستان ہر دل کی سن لو یا نبی محفل کی سن لو التجا سائل کی سن لو ہر دل بسمل کی سن لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، باتوں پہلے حضرت مولا علی اور بطول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الہی بحق بنی فاطمہ، اگر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منم دست دامان آل رسول۔ اے خالق ہر بلند و پستی، شخصی زکا بکن ہستی، ایمان و امان و تندرستی، علم و عمل و فراغ دستی، بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔ کل کی مجلس ہمارے سید اشفاق صاحب آج برادرز کی طرف سے منع یہیں پر ہو رہی ہے۔ اب تمام سے معذبانہ گزارش ہوتی ہے کہ آپ جلدی آ گئے تو حضرت کا بیان اور زیادہ سنے جا کوشش کریں، اور ہمارے رضوی بھائی سے بھی التجا کرتا ہوں، التجا